بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتموه فصلوا او كما قال علیہ السلام۔ جب بھی سورج اور چاند گرہن کے بارے میں میڈیا کے ذریعے بات عام ہوتی ہے تو پھر خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے کے اندر جتنی پائی جاتی ہیں وہ سب سر اٹھا کر چلنے پھرنے لگتی ہیں اور لوگ اس توہم پرستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ سورج چاند گرہن کے موقع پر ہمارے لوگوں کے وہی عقیدے ہوتے ہیں جو کافروں کے عقیدے ہیں۔ ہمارے مسلمان ان توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں جن توہم پرستی کا ابو جہل شکار تھا۔ جو نظریات ان کفار کے دلوں میں پائے جاتے تھے وہی ہمارے دلوں میں، خاص کر حاملہ عورت ہو، بھئی حاملہ عورت اگر جو ہے وہ کسی گھر سے باہر نکلی سورج چاند گرہن کے وقت تو پھر وہ بچے کا نقصان ہو جائے گا جی۔ سب سے بڑی توہم پرستی یہ ہے۔ پھر اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی تیز دھار کسی چھری کو، کینچی کو، کسی استرے کو، کسی ایسی چیز کو اس نے ہاتھ لگا لیا پھر بھی اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا، اپاہج ہو جائے گا۔ اچھا آج کل جو لیٹسٹ جو آپ کہہ لیں خرافات اور توہم پرستی ہے بھئی یہ سورج چاند گرے اور ہو تو میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کریں گے تو وہ اس کا نقصان ہوگا۔ ہر سال بدعت نیا بچہ جنتی ہے اور نئے سے نئی خرافات سننے میں آتی ہیں۔ بھائیو یقین جانیں یہ سارے کفار کے معاملات ہیں۔ ہمارا سیاپا یہ ہے، مصیبت یہ ہے، ہماری سرحد لگ ہوئی ہے۔ ہم نے وہ اپنے ہندوؤں والے طور طریقے نہیں بدلے، وہی ہیں پرانے ہی۔ آپ ہندوؤں کی تاریخ پڑھ لیں، ہندوؤں میں وہی نظریات ہیں جو آج مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں بدلے، بس سرحد چینج ہوگی، یہ ہندوستان ہے یہ پاکستان ہے، وہی عادت وہی رسمیں وہی خرافات وہی بدعات آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ بھائیو خدا را اب تو کہتے ہیں یہ نیٹ کا دور ہے اور ریسرچ کا دور ہے، لوگ پڑھے لکھے، اب بھی جہالت کی باتیں اب تو ختم ہونی چاہیے، یہ جاہلانہ باتیں، یہ گفتگو ختم ہونی چاہیے۔ وہ سمندر کے کنارے پر یقین جانے وہ گڑھے کھود کرنا، اپنے بچوں کو آدھا گاڑ کر پھر اس کے اوپر مٹی بھر کے وہ جی اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی جب سورج گرہن اس کے اوپر پڑے گا، چاند گرہن کے اثرات پڑیں گے۔ بھئی یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ چاند اور سورج یہ نفع دے سکتے ہیں، اچھا یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی مخلوقات جیسی مخلوق ہے، نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ اب دیکھیں ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال کا لفظ بول رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے ہیں نا تو قوم ان کی چاند کی عبادت کرتی تھی کہ چاند فائدہ دیتا ہے، چاند اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سورج رزق دیتا ہے، سورج بیٹے دیتا ہے۔ تو کیا رد کیا سورۃ الانعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے نظریات کا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، ان کو دیکھا نا یہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں اور میں چلو یہ میرا بھی رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہوا نا وہ کہنے لگے بھئی تم اس کی پوجا کرو، میں نہیں کرتا، میرا یہ رب نہیں ہے، یہ غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے نفع نقصان دے سکتا ہے؟ بھائیو اس قوم کا عقیدہ تھا کہ چاند جو ہے یہ نقصان بھی دے سکتا ہے اور فائدہ بھی، اور سورج کے بارے میں بھی یہی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اور میں یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، چلو یہ بھی میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہوا اور کہنے لگے قوم کے لوگوں میں تم جیسے گمراہوں میں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ بھائیو عقیدہ سمجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے نا تو یہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کسی کو دکھ پہنچا دیتا ہے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہوا جس دن گرہن لگا نا سورج کو، محمد الرسول اللہ، پڑھیں ذرا درود، پھر پڑھیں
درود کی برکت سے بھی آئی ہوئی پریشانیوں کو اللہ زائل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتفاق ایسا کہ آپ کا بیٹا ابراہیم وہ تقریباً 17 یا 18 ماہ کی عمر میں وفات پا چکا ہے، اور آپ بڑے غمگین سے رو رہے تھے۔ اسی اثناء میں جب گرہن لگانا تو ابو جہل نے دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھی آج تو نا سورج نے بھی غم منایا ہے پیغمبر کے بیٹے کا علیہ السلام، اس کے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ آپ کو جب خبر ملی تو آپ نے فوری طور پر صحابہ کا اجتماع منعقد کیا ہے، فرمایا الصلاۃ جامعۃ، مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سارے مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا ہے۔ بھائیو اس خطبے کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ یقین جانیے ہم خرافات میں ابھی تک ڈوبے ہوئے، ہم نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی نے تو ان بدعات کا، رسومات کا، خرافات کا آپ نے کلا کما کیا ہے۔ آپ تو ان کو ختم کرنے آئے تھے۔ نبی کا امتی ہو اور وہ ایسی گھٹیا باتیں کرے یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ نے کیا کہا؟ پہلا جملہ فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، فرمایا یہ دونوں نا سورج چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کسی موت، کسی کی زندگی اور موت سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جب سورج چاند گرہن ہونا کرنا کیا ہے؟ جو کرنا ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں، اور بھائیو تقریباً نہیں کرتے، اور جو دینی لوگ ہیں نا ان میں بھی سستی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں نا 1040 41 42 43 44، اچھا 1040 سے لے کر 1060 تک یہ حدیثیں تقریباً 20-22 جو ہے نا یہ سورج چاند گرہن کے بارے میں اور اس میں کرنے کے کاموں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم سورج چاند کے گرہن کو دیکھو نا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب ان دونوں کو دیکھو گرہن لگ چکا، کرنا کیا ہے؟ پہلا کام فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، پہلا کام ہے۔ وہ نہیں کرتے بھئی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کریں، روٹین سے ہٹ کر زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَصَلُّوا، صحابہ نماز پڑھو، صلاۃ الکسوف اور خسوف نماز پڑھو۔ انشاءاللہ اب چونکہ وقت گزر چکا ہے، یہ زور سے پہلے ٹائم ہوا ہے، اگر کبھی آئندہ موقع بنا انشاءاللہ سنت کے مطابق ہم نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اندر سستی ہے، غفلت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ سورج چاند گرہن کی جو نماز ہے جسے صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، یہ دونوں ہی نمازوں کے نام ہے، تو یہ بھی سنت ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی عمل کریں گے۔ دو کاموں کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ آگے چلے ماں عائشہ کی حدیث ہے، اس میں 4 کاموں کا تذکرہ ہے۔ ماں جی کہتی محبوب نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو نا کہ سورج کو گرہن لگ چکا ہے، چاند کو گرہن لگ چکا، کرنا کیا ہے؟ پہلا کام فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَكَبِّرُوا، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، بار بار پڑھے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، جس نے چاند کو بھی گرہن لگا دیا ہے، جس نے سورج کو بھی گرہن لگا دیا ہے، تو ہی اصل مالک ہے کائنات کا۔ تکبیر بیان کریں کثرت سے۔ اور جو تیسرا کام جو اس حدیث میں فرمایا فصلوا، نماز پڑھو۔ چوتھا کام جو اس حدیث کے اندر وتصدقوا، صحابہ صدقہ کرو۔ اللہ غضبناک جب ہوتے ہیں تو سورج چاند کو گرہن لگتا ہے، غضبناک ہوتے ہیں، اللہ غصے کا اظہار کرتے، ان کو گرہن لگا کر کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرو۔ پوچھیں کسی سے بازار میں نکل کر کس نے آج گرہن جو لگا چاند کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ کرنے والے کام زیرو ہے اور خرافات عام ہے، بدعات عام ہے، وہ معاشرے کا حصہ بنی پڑی، بدعتیں ہی جا رہی ہیں۔ سنت پہ عمل کون کرے گا؟ وتصدقوا، صحابہ جب سورج چاند کو گرہن لگے صدقہ کرو، اللہ کا غصہ ختم ہو اور اللہ اس کو زائل کر دے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے تب تک اللہ کا ذکر کرتے رہو اور دعا کرتے رہو حتی ینجلیا، حتیٰ کہ سورج اور چاند گرہن ختم ہو جائے، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔
کرو. اور تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ہے رضی اللہ عنہ, اور اس کے اندر بھی بیان کرتے ہیں, اس میں 3 کاموں کا ذکر ہے اس حدیث میں بھی. پہلا وہی کام ہے اللہ کا ذکر کرے, اور میں فادعو, اور میں کثرت سے دعا کر اللہ سے, اللہ اس کو ختم کر دے سورج چاند کے گرہن کو, اللہ یہ تیرے غصے ناراضگی کا اظہار ہے, اس کو ختم کر دے. یہ حق بنتا ہے دعا کرے. دوسرا اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ ذکر کرے. اور تیسرا ذکر ہے باستغفار ہی, کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ اس کو زائل کر دے. گناہ نہیں چھوڑا, شرک نہیں چھوڑا, زنا نہیں چھوڑا, نظروں کی آوارگی نہیں چھوڑی, شراب نہیں چھوڑی, سود نہیں چھوڑا, توہم پرستیاں, اوپر سے اضافی بوجھ ڈالتا جا رہا ہے. بھائیو اللہ ڈرا رہا ہے کہ ہم توبہ کر لیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, اور نماز روٹین سے ہٹکے تھی. آخری بات سنے اور بات کو ختم کرے. آپ نماز پڑھتے, اسے ابھی کہتے ہیں جب گرہن لگانا, اور میں لوگوں کو جمع کرو, اذان نہیں دی آپ نے, اقامت بھی نہیں کہلوائی, ویسے کہا لوگوں کو جمع کرو, الصلاۃ جامعۃ, اونچی جگہ پہ بلال کھڑے ہوئے, لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. لوگ جب مسجد میں جمع ہوئے, آپ نے نماز شروع کر لی. کتنی لمبی نماز پڑھی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں پہلا حصہ ابھی جب قیام کیا ہے نا, آپ نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے, پوری سورہ بقرہ پڑھی. پھر رکوع کیا ہے تو کہتے ہیں لمبا رکوع کیا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, جو کرنا نہیں پتا, خرافات کا پتہ ہے, بدعات کا پتہ ہے. لمبا رکوع کر کے نا, صحابی کہتے ہیں آپ پھر کھڑے ہو گئے, اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر آپ نے پھر قرات شروع کر دی, پھر قرآن پڑھنا شروع. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, یعنی جو جس طرح ہم روٹین سے نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ کے رکوع کیا ہے, رکوع کر کے بعد کھڑے ہو کر پھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. لمبا قیام کیا ہے, یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. زائد بھی ثابت ہے, لیکن کم از کم 2 رکوع کر کے لمبا قیام کیا ہے. پھر لمبا رکوع, پھر رکعت پوری کی, دوسری میں بھی آپ نے 2 رکوع کیے. کہتے ہیں ادھر آپ نے سلام پھیرا, ادھر اللہ نے سورج کا گرہن ختم کر دیا تھا. بھائیو یہ کرنے کا کام ہے جو ہم کرتے نہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, یقین جاننے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. ابھی نماز سے پہلے نا بھائی بحث کر رہے, نہیں جی نہیں, جب یہ ہو تو پھر جو اپنی بیوی کے پاس بھی جائیں تو کام خراب ہو جاتا ہے, حاملہ عورت کا حمل ضائع ہوتا ہے. یار یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, کوئی ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, یہ کوئی جہالت کا ٹھکانہ ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا, ہمیں یہ جہالت کی باتیں نہیں زیب دیتی. ہم تو سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم خرافات اپنائے, ہندو عیسائی یہودی, مسلمان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ خرافات پہ عمل کرے, بدعات پہ عمل کرے؟ تو خدا رہا سنت کو اپنائے, اسی میں دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.